عوام کی ٹیلی فون کالز کے جواب دے رہے ہیں اور صرف چند کلو گرام سے تگمہ سے وہ محروم رہے. وزیر اعظم صاحب 22 کروڑ کے ملک میں سپورٹس کا اتنا برا حال ہے. آپ ہمیشہ سے بات کرتے رہے ہیں ٹیلنٹ کی، لیکن یہاں پر سپورٹس کا زوال کیوں؟ دیکھیں، میں اس میں ضرور کہوں گا کہ مجھے جو ٹائم دینا چاہیے تھا سپورٹس کو وہ میں نہیں دے سکا، کیونکہ سپورٹس تو میں جانتا ہوں باقی چیزوں سے تو زیادہ میری اگر ٹرپل پی ایچ ڈی ہے وہ سپورٹس کے اندر ہے. لیکن اتنے زیادہ اور ہمارے مسئلے مسائل شروع سے پہلے دن سے پڑ گئے کہ، اور خاص طور پہ معیشت کا جو حالات تھے اور جو پھر اس کی وجہ سے جو لوگوں کو تکلیف تھی، مہنگائی تھی، تو وہ ساری چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ توجہ چلی گئی کہ جو سپورٹس کے اوپر مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے سکا. دیکھیں، میں نے پاکستان کی سپورٹس کو دیکھا. ہم جب چھوٹے تھے، جیسے ہاکی میں پاکستان کدھر تھا، پھر کرکٹ میں تو ہمارے دور میں دیکھتے دیکھتے پاکستان نیچے سے آ کے ورلڈ کپ جیت گیا اور دنیا کی ٹاپ ٹیم بن گئی. اور اسکواش کے اندر ہمارے پاس 2 جائنٹس تھے، جان شیر اور جہانگیر خان، جنہوں نے 10 سال دنیا کی اسکواش کو ڈومینیٹ کیا. تو ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے، اور پھر ڈکلائن دیکھی اس کی. اور بدقسمتی سے جو ہم نیچے آئے ہیں نا پاکستان میں، یہ جو 2 خاندانوں نے اس ملک کو تباہی کی ہے. ایک تو پیسہ لوٹنا ہے نا، ایک ادارے تباہ کیے. پیسے لوٹنے کے لیے آپ کو اداروں کو کمزور کرنا پڑتا ہے. مثلا اگر آپ کے ادارے ٹھیک ہو، میں پیسہ کیسے بناؤں گا؟ میں ایف بی آر کو اپنا آدمی بٹھاؤں گا. میں اگر نیشنلائز بینکس کو لوٹنا ہے تو ادھر اپنے پریزیڈنٹس بٹھاؤں گا، ان کے ذریعے لونز لوں گا، معاف کرواؤں گا. تو سارے آہستہ آہستہ جو ادارے، اب نیب کب سے فنکشن کر رہی ہے؟ پہلی دفعہ ہے کہ ان بڑے بڑے ناموں کو نیب نے پکڑا. پہلے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑتی تھی، تو نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی جا رہی تھی. اب شور جو مچا ہوا ہے وہی قانون ہے، وہی نیب ہے، وہی 20 سال سے قانون ہے. وہ تب تو 10 سالوں میں جب یہ تھے تو اصول نہیں بدلا، کیونکہ انہوں نے اپنے آدمی بٹھا کے تو نیب کو بالکل اپنے فائدے کے لیے کیا ہوا تھا. بے شرمی سے اور بے دردی سے ملک کو لوٹا، کیونکہ پتا تھا نیب نے اپنا آدمی بٹھایا ہوا ہے. اب اسی نیب کے ہوتے ہوئے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں سب کی. سو اسی طرح جس طرح نیب کا ادارہ تباہ کیا، اسی طرح سارے ادارے تباہ ہوئے. سپورٹس کے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے، سفارشی بٹھا دیے. وہ سپورٹس دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے کدھر سے کدھر پہنچ گئی. دیکھیں، سپورٹس ایک ایسی چیز ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارا دنیا سے مقابلہ ہو رہا تھا. ہم دنیا سے مقابلہ کر رہے ہوتے. اب دنیا کے اندر جدھر ان کے ادارے اچھے ہوتے ہیں، وہ مسلسل اپنی سپورٹس کو اور کمپیٹیٹو کرتے جا رہے ہوتے ہیں. وہ نئی ٹیکنیک سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے میرٹ کو اوپر لانے کے بہتر طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی جو لیٹسٹ ٹریننگ ٹیکنیکس ہیں وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے اوپر. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم وہ جہانگیر خان اور جان شیر خان 10 سال اسکواش کے ورلڈ چیمپئن بن گئے. کسی نے یہی نہیں سوچا کہ اسکواش کو ایک ادارہ بنایا جائے پاکستان میں، جدھر سارے ملک سے کمپٹیشن کریں اور ٹیلنٹ ان 2 کے سر کے اوپر ہم نے سمجھا کہ جناب ہماری اسکواش بہت اچھی ہے. جیسے ہی وہ 2 گئے، پاکستان نیچے جانا شروع ہو. ہاکی کا بھی وہی تھا. ہمارے پاس گریٹ پلیئرز تھے تب تک، یہ گراس کے اوپر ہاکی ہوتی تھی، ہماری ٹیلنٹ بہترین تھا، ہم سب سے بہتر ٹیلنٹڈ تھے. لیکن جیسے جیسے وہ ایسٹرو ٹرف کے اوپر آئے اور گیم چینج ہوئی، ہم ساتھ چینج نہیں ہوئے اور ہمارے پاس وہ پروفیشنلزم نہیں تھی. آج یہ بھی دن دیکھنا کہ پاکستان کی ہاکی کوالیفائی نہ کرے اولمپکس کے لیے. سو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سپورٹس کو ایک ادارہ بنانا ہے، اس پہ پروفیشنلز لے کے آنے ہیں، اور وہ اب میں شروع کر رہا ہوں. اس کے بعد اس آخری 2 سالوں میں پورا زور لگانے لگا ہوں سپورٹس کے اوپر بھی. سارے یہ جو ہاکی فیڈریشن ہے اس کے اوپر پورا ان کے حالات دیکھنے لگا ہوں. کرکٹ کا میں دیکھ ہی رہا ہوں، لیکن اتنا میں نے اس پہ بھی زور نہیں دیا، کرکٹ کے اوپر بھی زور لگانے لگا ہوں. لیکن آخر میں بات یہ، ایک نیوزی لینڈ ہے، میں آپ کو اب مثال دے رہا ہوں، 40 یا 50 لاکھ آبادی ہے. انہوں نے کرکٹ کا جو ٹیسٹ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے، ایک ورلڈ کپ ہے ون ڈے کرکٹ کا، ایک ٹیسٹ کرکٹ کا، 40 یا 50 لاکھ کی آبادی میں ہندوستان جس کی 1 ارب 300 کروڑ آبادی ہے، ان کو انہوں نے ورلڈ
टेस्ट क्रिकेट की चैंपियनशिप हरा दी और उन्होंने वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंच गए। तो क्या वजह है? क्योंकि उनका सिस्टम बहुत बेहतर है। न्यूजीलैंड के अंदर ज्यादा क्रिकेट ग्राउंड्स हैं सारे पाकिस्तान से, तो हमारी अगर 22 करोड़ आबादी भी है, वो आबादी ने कहीं खेलना तो है। तो अब पहले तो मैं क्रिकेट ग्राउंड सबको कहा हुआ है कि यूनियन काउंसिल तक अब ग्राउंड बनाए। पहले हमने तहसील लेवल पे कहा था, अब नीचे तक ग्राउंड ताकि हमारे बच्चों को ग्राउंडें तो मिले खेलने के लिए, तब हम मुकाबला करें। अगर टैलेंट का क्या फायदा अगर टैलेंट के लिए ग्राउंड ही नहीं है। तो पहले अब हम आहिस्ता आहिस्ता सारा सिस्टम ठीक करेंगे, लेकिन सिस्टम तबाह करने में ज्यादा देर नहीं लगती, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अब मैं पूरा अपनी स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दूंगा। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 051-9224-900 ये नंबर है जिस पे आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। हम अगले कॉलर की जानिब जाएंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि अपनी बात को मुख्तसर रखिएगा और जो भी आपका सवाल हो वो फौरन कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? मैं दीपा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी। नूर मुक़द्दम केस की आगाही है आपको, आपकी गवर्नमेंट इसको फॉलो भी कर रही है। काफी हद तक एविडेंस मिल चुके हैं कि आप ऐसे इक़दाम यकीनी बनाएंगे ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़ात से बचा जा सके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चोरी डकैती आम हो चुकी है। अगर कैपिटल की ये सिचुएशन है तो बाकी शहरों के क्या हालात होंगे, आप राय देंगे? मुझे समझते हैं क्या नूर मुक़द्दम केस के हवाले से? अच्छा 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 अच्छा। देखिए, ये जो नूर का केस है ये मैं खुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज का मुझे पता है, सारी मैंने तफसील ली हुई है। हुआ क्या, ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है और इसके अंदर जो बड़ी चीजें आती हैं कि वहाँ एक पूरा उनका जो स्टाफ काम कर रहा था, चौकीदार था, नौकर थे, वो सबके सामने ये 2 दिन के ऊपर ये सारा ये जो ट्रेजेडी हुई है। तो मैंने इसकी एक एक तफसील ली है। इसमें ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत खानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि इससे सारे सबको यानी एकदम एक शौक मिला है कि वो नूर जो हम जिस तरह हमारी अपनी बेटी उससे हो, हम जब सोचते हैं तो इसका एक ऐसा सदमा सबको मिला है। ये इसका बड़ा इम्पैक्ट किया है। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक और अफगान एम्बेसडर की बेटी से कुछ हुआ, वो इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा। उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। अफगानिस्तान ये हमारे अपने लोग हैं, हम अफगानिस्तान को अपने भाई समझते हैं। तो उसको भी हमने उसी तरह देखा कि एक एक चीज, और मैं पुलिस को दाद दूंगा, उन्होंने एक एक चीज उसकी फॉलो की। यानी जो 3 टैक्सीज चेंज की उसकी पूरे उन्होंने स्मार्ट सिटी के कैमरा से पूरा उसको फॉलो किया, किधर गए उनको ड्राइवरों को लोकेट किया, उनको इंटरव्यू किया, तो एक एक चीज फॉलो की है। तो इस केस के अंदर भी उसके अंदर ही उनके कैमरे लगे हुए थे, एक एक चीज इसकी ये जो नूर का मर्डर केस है इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ट्रेजेडी है। मैं ये सिर्फ आपको सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो उसको सजा पूरी मिलेगी इस केस की। जी, हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन? जी जी, क्या सवाल है? जी, खान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस तरह एनवायरमेंटल इशू पे काम किया है और ग्रीन चीज पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी ना। इसका सर सबसे बड़ा फायदा जो हमारे लिए नजर आ रहा है वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट जनरेशन को होगा। तो आप सब चीज जो इस बारे में सोच रहे हैं ना, तो थैंक यू वेरी मच फॉर इसके लिए ना। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। जिस तरह मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ और रावलपिंडी का एरिया है अमरपुरा ना, तो यहाँ पे घर घर में बेसिकली फर्नीचर के कारखाने खुल रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो गाड़ियों के वेयर हाउसेज वगैरह खुल रहे हैं ना,
जिसकी वजह से हमारे पूरे एरिया में ना रेजिडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात के सामने है। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एरिया ज़्यादा बन रहे हैं और उससे रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मैं दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। पहली चीज़ कि सारे जो पाकिस्तान में लोग ये देख रहे हैं, मैं आज सब आपको अब ताकीद करता हूँ कि हो सके तो आपने कम से कम एक दरख्त जरूर लगाना है ये बरसात के अंदर, और सिर्फ लगाना नहीं, फिर उसका ध्यान रखना है, उसकी परवरिश करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा बदकिस्मती से मुल्क में जिस बेदर्दी से हमने अपने मुल्क में अपने जंगलात तबाह किए हैं, हमने दरख्त काटे हैं, हमने कोई सोचा नहीं अपने आने वाली नस्लों के लिए। ये शायद ही कोई मुल्क अपने ऊपर, जिसको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हो, जिस मुल्क को अल्लाह ने, यानी जो जो इस मुल्क को नेमतें दी हैं, शायद मेरे ख्याल में किसी मुल्क को हो कि हमारे पास 12 मौसम हैं, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हम जो ऊपर से जब K2 से जब हम जाते हैं समुंदर तक, तो हर जगह मुख्तलिफ क्लाइमेट्स हैं। इसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं, हम अपने जंगलात बेहतर कर सकते थे, हम पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, हम अपने दरियाओं को उनका ध्यान रख सकते थे, हम अपने शहरों का। तो हमने ये कुछ नहीं किया क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं किसी की। लोग आते हैं, 5 साल का इलेक्शन हुआ है, अच्छा जी मैं क्या इलेक्शन के अंदर मैं कोई ऑरेंज ट्रेन दिखा दूं, मैं कोई मेट्रो दिखा दूं, और 5 साल में कंप्लीट करके उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करके कि जी देखिए कितना बड़ा कारनामा किया। ये कोई कारनामा नहीं है। आप पैसे दे, आप मेट्रो लगा दें, आप पैसे दे, आप ट्रेन बना। असल कारनामा है अपने आने वाली नस्लों की अभी से परवाह करें हम कि हमारे ये जो बच्चे बड़े होंगे तो क्या उनको पोल्यूशन, किस तरह के शहर मिलेंगे, क्या वहाँ पानी ठीक होगा, शहरों में पानी मिलेगा, गंदगी किधर जाएगी? गंदगी दरियाओं में तो नहीं हम फेंक रहे, हम अपना अंडर वाटर जो जमीन के नीचे पानी है इसके अंदर तो जहर नहीं डाल रहे। तो ये जब तक, ये सिर्फ वो सोचते हैं जो आगे का सोचते हैं, जिनकी लंबी आगे के वो अपना नहीं सोचते, अपने बच्चों का सोचते हैं। इसलिए जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान में जो हम 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं, ये हम अपने बच्चों के लिए लगा रहे हैं, अपनी नस्लों के लिए, अपने मुल्क को, और ये इस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं उसकी नेमत का ध्यान रखते हुए, जो नेमत है पाकिस्तान। तो मैं सबको कहूँगा दरख्त लगाएं, इसमें शिरकत करें पूरी तरह। मैं ये 4-5 जगह पे ये कैंपेन्स लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह इस बरसात में। दूसरी चीज़, हमारे शहरों के अंदर मसला बहुत बड़ा है, हमने मास्टर प्लान नहीं बनाए शहरों के। जो बने हुए थे मास्टर प्लान वो भी सारे तबाह हो चुके हैं। इस्लामाबाद में ज़रा आप अगर देख रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि किस तरह हमने क्योंकि सोचा समझा नहीं, तो हुआ क्या इस मुल्क के साथ। इस्लामाबाद एक वाहिद प्लान सिटी थी पाकिस्तान की, जिसमें पता था हरे इलाके किधर हैं, सड़कें किधर बनेंगी, घर किधर बनेंगे, कमर्शियल एरियाज किधर हैं। वो मास्टर प्लान बना हुआ था। वो मास्टर प्लान की इतना धज्जियां उड़ाई गई कि आज आप ये देखें कि 1960 से 2010 तक जितनी भी इस्लामाबाद में डेवलपमेंट हुई थी, 2010 से लेकर 2020 तक उतनी डेवलपमेंट 10 सालों में हो गई है। हमारे ग्रीन एरियाज चले गए हैं, यहां से लेके मरी तक जाएं तो रास्ते में सारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। किसी ने ये नहीं देखा कि पानी किधर से आएगा, किसी ने ये नहीं देखा गंदगी किधर जाएगी, वो सारी रावल लेक में चली जाती है या जो जाता है पिंडी के लिए। तो अब मैंने हर जगह ऑर्डर किया है कि हर शहर के मास्टर प्लान बनेंगे। मास्टर प्लान का मतलब ये कि शहर एक हद से आगे नहीं फैलेगा, क्योंकि हमारे हरे इलाके खत्म होते जा रहे हैं, उनको रोक देंगे शहरों को। शहर बजाय इधर जाने के ऊपर जाएंगे, जो सारी दुनिया में है। अब दुबई है, दुबई ऊपर गया हुआ है, अगर दुबई फैल जाए तो वो कहां से कहां पहुंच जाए। जिस तरह न्यूयॉर्क है, अब न्यूयॉर्क ऊपर गया हुआ है, अगर न्यूयॉर्क को इस तरह फैलना शुरू हो जाए तो वो न्यूयॉर्क में तो कभी ना वो पानी दे सकते हैं, ना बिजली दे सकते हैं, ना अम्यूनिटीज दे सकते हैं। लिहाजा हमारे अब शहरों को हमें रोकना पड़ेगा। और फिर जिधर हमने देखा नया शहर बनाएंगे, जिस तरह रावी सिटी बना रहे हैं लाहौर में। रावी सिटी का मकसद क्या है? पहले तो रावी को बचाना। रावी एक गंदा नाला बन चुका है, उसको डैम करके उसका पानी ऊपर ला के लेक बना के, ताकि लाहौर का पानी नीचे जा रहा है। लाहौर में थोड़ी देर में टैंकर माफिया आ जाएगा, जिस तरह कराची में,
کیونکہ وہاں پانی اتنا نیچے چلا گیا. اس لیے پہلے لیک بنا رہے ہیں تاکہ گراؤنڈ واٹر اوپر جائے, پھر اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں شہر کو, ماڈرن سٹی بنا رہے ہیں, پھر وہاں پورا جنگل اگا رہے ہیں ساتھ تاکہ وہاں پولوشن کم ہو, تاکہ وہ ابزارب کرے پولوشن. اسی طرح کراچی میں ہم نے بنڈل آئلینڈ کا سوچا ہوا تھا, بدقسمتی سے سندھ کی حکومت اس نے اس کو ہمیں بنانے نہیں دے رہی, اور وہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کیونکہ سارا فائدہ سندھ کا ہے, پیسے بھی سندھ میں, نوکریاں بھی سندھ میں, فائدہ بھی کراچی کا, جو بچ جائے گا کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے. اور کوئی وجہ ہے جو انہوں نے روکا ہوا ہے. لیکن شہروں کو اب ہمیں روکنا پڑے گا, ماسٹر پلانز بنانے پڑیں گے, گرین ایریاز وہاں بچانے پڑیں گے, وہ بھی غائب ہو گئے ہیں. اور پھر ویسٹ ڈسپوزل یعنی گندگی کدھر جائے گی, اس کی پھر ٹریٹمنٹ پلانٹس, جو کہ اب لاہور میں 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیں گے, اور وہ ٹریٹ کر کے پانی راوی میں ڈالیں گے, راوی بھی بہتر ہو جائے گا, اور پھر جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی بچ جائے گا. جی وزیر احمد صاحب, ایک اور سوال آیا سوشل میڈیا پہ, کہہ رہے ہیں سیالکوٹ کا بائی الیکشن اور آزاد کشمیر کے الیکشن, اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے کہ دھاندلی سے آپ جیتے ہیں. دیکھیں, یہ میں پھر سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میری ساری کرکٹ اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے, جو ملک میں کرکٹ کھیلو اس کا اپنا امپائر ہوتا تھا. تو جو ٹیم ہارتی تھی وہ زیادہ تر کہتی تھی دھاندلی ہوئی ہے, اور ہو بھی سکتی ہے, ہوتی بھی تھی. کئی دفعہ جو ہارتا تھا اس کو بہانہ مل جاتا تھا, کیونکہ جب ملک سے باہر جاتے تھے کہ اگر مضبوط ٹیم کے خلاف کھیلنا ہو تو آپ کہتے تھے جی ہم جیتیں کیسے, وہاں تو امپائر ان کے اپنے ہیں. اور پاکستان کبھی ہندوستان میں نہیں جیتا تھا, ہندوستان کبھی پاکستان میں نہیں جیتا تھا, کیونکہ ہمارے اپنے اپنے امپائر تھے. اور مجھے اس چیز کا بڑا فخر ہے کہ میں واحد وہ کیپٹن ہوں جو ٹیم لے کے گیا ہندوستان, اور ان کے امپائروں کے باوجود ہم جیت کے آئے. تو وہ کبھی ان دنوں میں ناممکن ہوتا تھا. تو اس لیے ہم نے پھر کیمپین کی نیوٹرل امپائرز کے لیے, اور میں نے وہ کیمپین لیڈ کی. اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں نیوٹرل امپائرز لے کے آیا 1986 میں. اور اس کے علاوہ ہم نے پھر ٹیکنالوجی کا کہا کہ استعمال کریں. تو اب ان دونوں کی وجہ سے آج کرکٹ میں جو ہارتا ہے وہ ہار مان جاتا ہے. ہمارے زمانے میں ہار جی کو کہتے تھے امپائروں نے ہرا دیا, اب یہی ہو گیا پاکستان میں. پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ آئی ہے جس نے کہا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اب یہ الیکٹرل سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ سب مان جائیں ہار جیت کو. یہ پہلی گورنمنٹ ہے ہماری, نہیں تو جو گورنمنٹ میں آتا ہے وہ کبھی چینج نہیں کرتا. وہ کیوں نہیں چینج کرتا؟ کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں عملہ آپ کا نیچے لگا ہوتا ہے, سارا آپ الیکشن کمشنر بھی, آپ اگر گورنمنٹ کی مرضی سے آتا ہے الیکشن کمیشن بھی وہی ہوتی ہے. تو وہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو ہم الیکشن جیت سکتے ہیں, تو وہ چینج نہیں کرتے. ہماری پہلی گورنمنٹ آئی ہے جس نے ہم نے پوری کوشش کر کے محنت کر کے دیکھا کہ کیسے ہمارا الیکٹرل سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. اور ہم ایک نتیجے پہ آئے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہم لے کے آئیں. اس سے ہوگا جتنے بھی ہمارے مسئلے سب ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے مسئلے شروع ہوتے ہیں ووٹنگ کے بعد, اور جب تک رزلٹ آتا ہے اس کے بیچ میں سارے دھاندلی جو کہ بیگز کھل جاتے ہیں, وہ ڈبل سٹیمپ کر دیتے ہیں, وہ فارم 14 نہیں بھرتا, یعنی ساری چیزیں وہاں. اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں تو جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو اب اتنی محنت سے ہم نے کام کیا ہے, 1 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں اپوزیشن کو کہنا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے, ہمارے ساتھ مل کے ریفارمز کرو. 1 سال سے وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں, نہ خود کو تجویز دیتے ہیں نہ ہماری مانتے ہیں. اب آزاد کشمیر کا الیکشن, ان کے امپائرز, ان کی سٹنگ گورنمنٹ, یہاں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرتی ہے, سٹنگ گورنمنٹ نون لیگ کی نے الیکشن کروایا. سارا عملہ ان کا, پولیس انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ساری جگہ, الیکشن کمیشن ان کی مرضی کی. پھر ہاں, جو سینئر ممبر الیکشن کمیشن کا تھا وہ نون کے وزیر اعظم کا ہم زلف تھا. تو پھر دھاندلی کیسے ہو گئی؟ دھاندلی تو جب تک الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نہیں ملتی دھاندلی نہیں ہو سکتی. تو وہ پھر سیالکوٹ کا الیکشن ہو گیا, اب وہ بھی ہار گئے ہیں, اور وہ ان کا گڑھ تھا. ہاں, یہ فواد چودھری ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات
آزاد کشمیر میں کدھر سے لگائے گئے؟ وزیر اعظم نے بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس سے لگائے ہیں. تو یہ ایسی بھی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وزیر اعظم بھی آپ کا، عملہ بھی آپ کا. تو وہ اس کا حل ایک ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، اور اس کے اوپر ہم نے پورا زور لگا دیا ہے. ہم نے اس کے اوپر ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری انہوں نے ڈیولپ بھی کر دی ہے. ہم سارے میڈیا کو دکھا رہے ہیں. ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ سارے جو میڈیا کے الیکشنز ہیں، جو بارز کی الیکشنز ہیں، سارے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کروائیں. اور انشاءاللہ یہ پھر یعنی آپ قوم سب سمجھ جائے گی کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سارے مسئلے جو دھاندلی کے ہیں وہ ختم ہوئے. جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی سے ہرایا گیا ہے، تو وہ کیوں نہیں ثابت کر سکا دھاندلی؟ کیونکہ وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تھی. اس کے اوپر وہ ثابت ہی نہیں کر سکا، کیونکہ جدھر بھی وہ گیا انہوں نے سارے رزلٹ دکھا دیے. اور وہی اس کا حال ہے پاکستان میں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ نوید بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ لکھنؤ. جی کیا سوال ہے جی آپ کا؟ سر ہمارا سوال یہ کہ ہمارے یہاں 1974 یا اس سے پہلے کی یہ جو بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس، لوڈ شیڈنگ تباہی ہے. اور جو ہمارے اب چونکہ سے آپ اگر بائی روڈ آئیں گے دیکھیں گے جو کھمبے لگے ہوئے ہیں سیمنٹ کے 73 یا 74 کے، وہ اس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں، گر جاتے ہیں، انہیں کو ریپیئر کر دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کر دیتے ہیں، مطلب کوئی حال نہیں ہے. تو میں چاہ رہا تھا یہ میرا سوال کیا مطلب ایک طرح سے ریکویسٹ ہماری سر تو اس سے کیا جائے سر. دیکھیے جی، میں پہلے بجلی کا ان گرمیوں میں بڑی مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ تھی، گرمی شدید تھی، اور بلوچستان میں ایک اور مسئلہ آ گیا کیونکہ جو گوادر تک ہم ایران سے بجلی لیتے ہیں، ایران میں اتنی گرمی پڑی کہ ایران کی خود بجلی کی اتنی کنزمپشن ہوگی کہ ایران بھی ہمیں بجلی نہیں دے سکا، کیونکہ وہاں ادھر شارٹیج ہوگی ایران کے اندر. تو ہمارا مسئلہ ذرا آپ نے سمجھے، ہم نے بجلی تو زیادہ بنا دی پاکستان میں، لیکن جو بجلی کو پہنچانے کے لیے جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ پرانی ہیں صاحب. اب مثلا پشاور ہے، جو خاص طور پر پشاور ویلی کے اندر، وہاں جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی پرانی ہیں کہ جب بجلی کا پریشر بڑھا تو جب ہم نے بجلی پہنچانے کی بھی کوشش کی وہ پہنچتی نہیں تھی، کیونکہ وہ ٹرانسمیشن لائنز کیری نہیں کر سکتی تھی. تو اب اگلا ہے کہ پورا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹرانسمیشن لائنز کو ٹھیک کرنے، نہیں لانے کے لیے، تاکہ وہ بوجھ برداشت کر سکے. دوسرا ہمیں مسئلہ کیا آیا کہ یہ جو فینومینا ہے جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، ہماری اس سے جو موسم کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں ایک کیا ہوا کہ جو برفوں نے پگھلنا تھا جولائی کے شروع میں وہ پگھلی نہیں. تو جب برفیں نہیں پگھلی تو جو ہماری ڈیمز میں پانی آنا تھا وہ 35% کم پانی آیا، اور یہ ایران میں بھی یہی ہوا. تو جب ڈیمز میں 35% کم پانی آیا تو جو بجلی بنانی تھی ہائیڈرو یعنی پانی سے بجلی بنانی تھی اس میں کمی آ گئی. تو جو ہماری کیپیسٹی بھی تھی اس سے بھی کم بجلی بنی. لیکن جو بجلی اس باری جو ڈیمانڈ آئی ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بجلی کی ڈیمانڈ اس باری آئی ہے، تقریباً 25,000 میگا واٹ بجلی. یہ ہمارا جو جون اور جولائی کا ہمارا مہینہ ہوتا ہے یہ ہمارا پیک سیزن ہوتا ہے، اور باقی سارے مہینوں میں تو ہماری اوسطاً ڈیمانڈ جو ہے وہ 16,000 میگا واٹ ہوتی ہے، اس میں وہ 22-23 پہ چلی جاتی ہے. اس سال وہ ڈیمانڈ ہماری 26,000 تک گئی ہے، اور وہ بجلی ہم نے سپلائی بھی کی یہاں تک کہ ہماری جو ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے وہ 24,000 ہے، ہم نے 25,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں چھوڑی. تو ایک طرف تو ڈیمانڈ 20% بڑھی ہوئی تھی، دوسرا ہمارے ڈیمز کم تھے اس مرتبہ، تو ہمیں بجلی کی جو پروڈکشن ڈیم سے آ رہی تھی، اور ڈیمز ہماری 25% بجلی بناتے ہیں، وہ ہمیں کم آئی. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ پچھلے 2 ہفتے سے تو ہم نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پورے پاکستان میں بالکل زیرو پہ ہم لے گئے ہیں، اور اگلے سال کے لیے ایک ہم نے مؤثر پلان بنایا ہے کہ اگلی گرمیاں آنے سے پہلے یہ جو ہمارے ٹرانسمیشن کے یعنی بجلی کے ترسیل کے باٹل نیکس ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں، ان پہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ قابو پا چکے ہوں گے. اور الحمدللہ جس طرح ہماری انڈسٹری زیادہ ڈیمانڈ جنریٹ کر رہی ہے تو ہمارے پاس اس کو پیک سیزن میں بھی میٹ کرنے کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک مؤثر نظام ہوئے گا. جی یہاں پہ وقت ہوا ایک وقفے کا، اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان عوام کی ٹیلی فون کالز کے جواب دے رہے ہیں. وقت ہے ہیڈ لائنز کا.
जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है हेड एंड शोल्डर्स ने। 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके कंधे